یہ کتاب لمع العدلہ فی قواعد عقائد اہل السنت والجماعہ. اہل سنت و جماعت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اشاعرہ. کیونکہ یہ لفظ جو اہل سنت والجماعہ ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھے جتنے غیر شیعہ ہیں وہ سب اہل سنت والجماعہ کہلاتے ہیں، نہیں. اشاعرہ جب کہتے ہیں اہل سنت والجماعہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، پھر وہ ماتریدیہ کو اہل سنت نہیں سمجھتے اور اہل حدیث کو اہل سنت نہیں سمجھتے. اسی طرح وہابی سلفی لوگ جب کہتے ہیں اہل سنت وہ خود اپنے آپ کو مراد لیتے ہیں، اشاعرہ کو وہ مشرک سمجھتے ہیں. تالیف امام الحرمین الجوینی، چاپ عالم الکتب بیروت میں ایک کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 128 میں باب فصل فی امامت المسلمین وما نص النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی امامت احد بعد ولی وتولیتہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی امامت اور تولیت پر اپنے بات پہ نص نہیں کیا ہے. میرے محترم ناظرین ان کتب کو دکھانے سے آپ کی خدمت میں ثابت کر چکا ہوں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ کسی کے شخص کے امامت پر ومن جملہ ابی بکر ومن جملہ عمر ان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. یہ کچھ متکلمین کی باتیں تھیں، اب میں کچھ محدثین کی باتیں دکھاؤں تاکہ بات کامل ہو جائے. کتاب الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ تالیف ابن حجر الہیثمی المکی، الجزء الاول، چھاپ دار الوطن. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب چھپی ہے سنہ 1997 میں، فی بیان ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل نص علی خلافت ابی بکر. فصل رابع اس بات کی بیان میں ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی خلافت پہ نص فرمایا ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہونا چاہیے. فرمایا وقال جمہور اہل السنہ، جمہور اہل السنہ والمعتزلہ والخوارج، ان سب کا اجماع یہی ہے، ٹھیک ہے نا. لم ينص على احد، کسی پہ بھی نص نہیں، نہ ابو بکر نہ کسی اور پہ نص، کسی پہ نص نہیں. ٹھیک ہے عزیزو. اب آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین یہ بات پیش کریں گے کہ ان کی یہ جو باتیں ہیں، یہ جملے ہیں، یہ سب جھوٹ ہیں کہ کسی کی خلافت پہ نص نہیں ہے. حدیث ثقلین، میرے محترم ناظرین یہ حدیث ثقلین یہ ان کے علماء نے اس کی تصحیح کیا. یہ کتاب سنن الترمذی، چاپ دار الفکر، سنہ 1426 میں یعنی 2005 میں دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. یہ باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جابر بن عبداللہ انصاری سے، حدیث نمبر 3811. جابر نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت الوداع میں عرفہ کے میدان میں دیکھا. وہو علی ناقتہ القصواء، وہ اپنے اونٹنی پہ سوار تھے، ناقے پہ سوار تھے. ناقے پہ سوار ہو کے خطبہ دینا اس لیے ہوتا ہے کہ مجمع بہت بڑا ہے اور اسے اب سے مسلمانوں سے خداحافظی کا موقع ہے، ٹھیک ہے نا، خداحافظی کا موقع ہے. فسمعتہ یقول، میں نے ان کو سنا کہ انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا، میں نے چھوڑ دیا ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہ صریح ہے استخلاف میں، صریح ہے وصیت میں، صریح ہے ترک وصی میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. من ان اخذتم به لن تضلوا، کہ اگر تم اس کی اتباع کرو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. من ان اخذتم به، اگر تم اس کی اتباع کرو، اس کی طاعت کرو. اخذ کرنا، طاعت کرنا، سیکھنا، قبول کرنا ان سے، اور ان کی راستے پہ چلنا، ان کی تقلید کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ علیہم الصلوۃ والسلام. یہ حدیث متواتر ہے میرے محترم ناظرین. ملاحظہ فرمائیے کتاب الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ، تالیف ابن حجر الہیثمی المکی، الجزء الاول، چاپ دار الوطن، سنہ 1997 میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 429 میں 439 میں اور پھر صفحہ نمبر 440 دونوں میں، اگلے صفحے میں بھی جائیں گے، دکھائیں گے آپ کو. وفی روایت صحیحہ، صحیح روایت میں، وہ روایت جو میں نے ترمذی کی دکھائی ہے وہ بھی صحیح ہے، اور اس کے کتنے اسانید ہیں. انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر ان کی اتباع کرو گے. وہما، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، اور کتاب اللہ اور میری عترت اہل بیت علیہم السلام. ٹھیک ہے نا. والحاصل، اس حدیث کا خلاصہ کیا؟ ان الحث وقع على التمسک
بالکتاب وبالسنہ وبالعلماء بہما من اہل البیت. اللہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار فرمایا, تاکید فرمایا, ہاتھ یعنی تاکید فرمایا کہ تم تمسک کرو کتاب اور سنت سے, اور وہ العلماء بہما جو کتاب اور سنت کے عالم ہیں اہل بیت علیہم السلام میں سے, کتاب و سنت کے عالم اہل بیت علیہم السلام سے, یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں تاکید کی ہے, اور دوسرے احادیث میں تاکید کی ہے, اصرار کی ہے, اور نہایت ہی مبالغہ فرمایا کہ تم اگر ان کی اتباع کرو گے میرے بات گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو کس پہ تاکید کیا؟ اب پورے امت پر, منہم الصحابہ, ان میں صحابہ بھی شامل ہیں, ان سب پر, ابو بکر عمر بھی ان میں شامل ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ صریح ہے استخلاف پر کہ اگر ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو یہ وہ ان کی طاعت پر واجب ہے, اگر ان کی طاعت نہ کریں گے تو گمراہ ہو جاؤں گے. تو یہ تو واضح بات ہے کہ ان کی پھر تو یہ صریح استخلاف ہے. اور یہ صفحہ نمبر 440 ہے. ملاحظہ فرمائیے, ابن حجر حیتمی مکی محدثین میں ان کا بڑا رتبہ ہے, یہ محدثین میں ان کا شمار ہے, ان کا بڑا رتبہ ہے, اور ایسے شخص نہیں جو جاہل ہیں, یہ نہایت ہی عظیم محقق ہیں علوم حدیث میں. اور یہ کتاب انہوں نے لکھا بھی شیعوں کے رد میں, لیکن اللہ تعالیٰ کیسے ان سے اعتراف کروائے. دیکھو, ثم علم ان لحدیث التمسک بذلك, یقین کرو, جان لو اس بات کو کہ لحدیث تمسک بذلك, یہ حدیث جس میں حکم دیا ہے کہ تم تمسک کرو قرآن اور اطرت سے, ہاں اس حدیث کی کیا ہے, طرقا کثیرتن, اس کے طرق بہت زیادہ ہیں, اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں, یہ ایک دو حدیث نہیں, بہت ساری احادیث ہیں. وردت عن 29 صحابیہ, 20 سے زیادہ صحابی, 20 سے اوپر صحابہ اثر مروی ہے یہ حدیث. ومر له طرق مبسوطة في 11 الشبہ, ہم نے اس کے طرق مبسوط طور پہ شیعوں کے جو 11واں شبہ ہے اس میں بیان کیا. وفي بعض تلك الطرق انه قال ذلك بحجة الوداع بعرفہ, ان میں سے بعض طرق میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف کو بیان فرمایا ہے حجۃ الوداع میں, عرفہ کے میدان میں, مناسک حج میں. وفی اخرى انه قال بالمدینہ فی مرضه, دوسری روایات میں ہے کہ اس مدینہ میں بھی انہوں نے فرمایا وفات سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے تم نے. وقد امتلأت الحجرة باصحابه, اس وقت فرمایا جب ان کا حجرہ بھرا ہوا تھا, کن سے؟ صحابہ سے. صحابہ کو حکم دیا ہے بھائی. تو پھر پتہ یہ چلا کہ صحابہ کو حکم تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی طاعت کریں. اہل بیت کا تاج سر کون ہے؟ اہل بیت کا سردار کون ہے؟ اہل بیت کا لیڈر قائد کون ہے؟ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, ان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام. تو پتہ چلا میرے محترم ناظرین, پہلی بات یہ کہ ان کے علماء نے جنہوں نے یہ کہا نا کہ ہم اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی امامت پہ انہوں نے تنصیص نہیں کیا, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. اور حدیث متواتر ہے دونوں فریقوں کے درمیان کہ جو بھی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی نسبت دیتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے, وہ جہنمی ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ ان کے علماء نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احادیث کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے ان سے جھوٹی نسبت دی ہے کہ انہوں نے تنصیص نہیں کیا امامت پر. تو ان کے علماء سب جہنمی بن گئے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات, صحابہ نے جو اہل بدعت ہیں وہی ہے جن کی خلافت پہ نص نہیں, انہوں نے خلافت کا ادعا کیا ہے. ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل, عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی خلافت پہ نص موجود ہے, جو نص کی مخالفت کرے, ٹھیک ہے نا, وہ مبتدع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور مبتدع کافر ہوتا ہے, جہنمی ہوتا ہے. وفی اخرى انه قال ذلك بغدیر خم, دوسری احادیث میں ہے کہ انہوں نے یہ غدیر خم میں بھی یہی فرمایا. وفي أخرى أنه قال لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف كما مر, دوسری احادیث میں ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد انہوں نے طائف فتح کیا, فتح طائف کے بعد بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ میرے بعد میرے کس کی اتباع کرنا ہے تم نے؟ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا. ولا تنافیہ, ان میں کوئی تنافی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی تنافی نہیں ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ انہوں نے حجۃ الوداع میں, غدیر خم میں, مرض الموت مدینہ میں, اور پھر فتح طائف میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مختلف مقامات, اس میں کوئی تنافی نہیں ہے. اگر انہوں نے بار بار اعادہ کیا ہے, تکرار کیا ہے, اصرار کیا ہے, بار بار انہوں نے ریپیٹ کیا ہے, اس میں کوئی تنافی نہیں ہے اس بات میں. اذ لا مانع من انه, کیونکہ کوئی مانع نہیں ہے, من انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرر علیہم فی تلک المواطن وغیرها,
کوئی معنی نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مواطن، بہت سارے مقامات پر بار بار صحابہ پہ یہ تاکید کیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم پہ واجب ہے. اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. اور قرآن صحابہ کے پاس تو ہے نہیں قرآن بھی تو صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہی ہے نا اس زمانے میں. اہتماما بشأن الکتاب العزیز والعطرة الطاہرہ، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے، یعنی نہایت ہی اہمیت دیتے تھے کتاب عزیز اور عطرت طاہرہ علیہم الصلوۃ والسلام کو. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین